السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک اور مزیدار سٹوری۔ تو چلیں سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماہرہ نام کی ایک نوجوان لڑکی اپنے خاندان کے ساتھ سرسبز جنگلوں اور سمیٹی ندیوں سے گھری ہوئی ایک چھوٹی سی کاٹیج میں رہتی تھی۔ ماہرہ کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ ماہرہ کا ایک بھائی تھا اور ماہرہ کی ایک بہن تھی۔ وہ کل ملا کر 3 بہن بھائی تھے۔ ماہرہ ویسے تو نوجوان تھی مگر ماہرہ کا دل ابھی بہت چھوٹا سا تھا۔ ماہرہ کو ندی نالوں کی سیر اور خوبصورت باغات میں پھرنا بہت اچھا لگتا تھا کہ اچانک ایک عظیم جنگ چھڑ گئی اور گاؤں اس عظیم جنگ کے درمیان پھنس گیا۔ ماہرہ کے خاندان کو بھاگ کر قریبی غار میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس عظیم جنگ کے دوران ماہرہ نے کبھی بھی اپنے حوصلہ اور اپنی ہمت کو پس پست نہیں جانے دیا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں ہر وقت ایک روشنی کی چمک تھی۔ ماہرہ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش موجود تھی کہ ایک روز یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور ہم لوگ پھر سے آزاد ہو جائیں گے۔ دوران جنگ ماہرہ کے گھر والوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا تھا مگر ماہرہ خود بھی حوصلے میں رہتی تھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ہر روز ایک ہی امید کی کرن جگاتی تھی کہ ایک روز یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور ہم پھر سے آزاد ہو جائیں گے۔ ایک روز ماہرہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ اچانک غار پہ کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ماہرہ بہت خوف زدہ ہو گئی کہ آخر اب کیا ہوگا۔ تو اس نے وہاں دیکھا ایک زخمی پرندہ بہت بری حالت میں موجود تھا۔ ماہرہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ ماہرہ نے دیکھا کہ اس بات کو محسوس کیا کہ جنگ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں چرند پرند کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ماہرہ کو اس پرندے پر بہت رحم آیا۔ ماہرہ نے اسے اٹھایا اور غار کے اندر لے گئی۔ ماہرہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو تو کچھ نہ تھا لیکن ہاں اس کے پاس ایک چھوٹا کپڑا موجود تھا۔ ماہرہ نے ذرا سا پانی کپڑے پہ لگایا اور اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اسے سیک میں رکھ دیا۔ ماہرہ کئی دنوں تک اسی غار میں اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود رہی اور اس نے پرندے کی بہت حفاظت کی اور آخرکار پرندہ صحت یاب ہو گیا۔ آخرکار جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب ماہرہ اور ماہرہ کی فیملی غار سے باہر نکلی تو ماہرہ ارد گرد کے حالات دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ ہو گئی کیونکہ وہ جگہ، وہ ندی، وہ نالے، وہ سرسبز باغات پہلے کی طرح وہاں پر موجود نہ تھے۔ وہاں بس ہر جگہ سناٹا سناٹا اور بس سناٹا تھا۔ ماہرہ اس بات سے افسردہ تو تھی لیکن ہاں اس کی آنکھوں میں ایک روشنی کا پروانہ جل رہا تھا۔ ماہرہ نے اپنی فیملی کے ساتھ دن رات محنت کر کے اپنی وہ جھونپڑی دوبارہ سے تعمیر کروا لی۔ اس کے بعد اپنی جھونپڑی کے آس پاس جتنی بھی رہائش تھی اس کے اندر اس نے پھل پھول اور پودے سجائے۔ اس طرح ماہرہ اور ماہرہ کی فیملی نے اپنی محنت کے بلبوتے پر امن کو اپنا گہوارہ بنا لیا۔ ماہرہ کی اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فساد برپا تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن سکون اور امن پھیلانے کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں۔ یہ ہم پر منحصر کرتا ہے کہ ہم کیسے سکون اور امن کو اپنی زندگی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ ماہرہ نے بس اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی تمام ان چیزوں کو جو وہ گوا بیٹھی تھی ان سب کو حاصل کر لیا۔ ہمیں بھی برائی اور ہر برے کام کو چھوڑ کر امن اور سلامتی کو منتخب کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی سٹوریز جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔